عزت کی جانب متوجہ ہو جائیں اور ایک مرتبہ دل کی صداقت اور گہرائی کے ساتھ درود پڑھیں اور اپنی گناہوں پر استغفار کریں کہ اللہ جو بھی گناہ ہم سے صادر ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ آج جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ زندگی کے کچھ ایسے واقعات اور تجربات ہیں حدیث کی روشنی میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوس میں، اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا بھی بنا ہے نا تو اس کی خوشبو سے تم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت دو۔ سالن بنا ہے تو کوئی گوشت سالن اچھا، یعنی اتنا زیادہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور اگر تم نے گوشت بنایا ہے، سالن بنایا ہے تو اس کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ملا دو تاکہ تم پڑوسیوں کو دے سکو، ہے نا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کا اتنا زیادہ خیال رکھا، دلوں کو اتنا زیادہ لوگوں کی دلوں کا احساس رکھا کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہمیں بھی لوگوں کی دلوں کا خیال رکھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون سے رہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں فرماتے کہ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے نا تو ناراض مت ہو، ہرگز ناراض مت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا تو لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں۔ تو دل دکھ رہا ہے تو ہم دوسروں پر ناراض نہ ہو، ہمارا دل دکھ رہا ہے لیکن ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ کفر کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے نا تو وہ دل کا دکھانا ہے، سمجھ رہے؟ چاہے پھر وہ مسلمان کا دل ہو یا کافر کا دل ہو۔ اللہ رب العزت نہیں کہتے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، اگر اللہ کی فضل سے، اس کی مہربانی سے اللہ حقوق اللہ معاف کر دیں گے لیکن حقوق العباد نہیں معاف کریں گے۔ تو ہمیں لوگوں کے دلوں کا کتنا خیال رکھنا ہے۔ میں کچھ واقعات کے ذریعے جو میں نے دیکھا، میں نے استاذہ کے ساتھ میں نے وقتاً فوقتاً وقت گزارا ہے تو بہت کچھ سیکھنے میں ملا۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بہت کچھ اللہ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہن استاذہ کے پاس آئی اور بتانے لگی کہ استاذہ سے کہ ان کی ننند جو ہے اس کا طلاق ہو گیا ہے اور گھر میں ہے۔ تو استاذہ نے نصیحتاً کہا کہ بیٹا کبھی بھی اپنی ننند کے سامنے، چونکہ اس کا دل دکھا ہوا ہے، اس کا دل غمزدہ ہے، سمجھ رہے، ٹوٹا ہوا ہے، اور تم اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کرو گی اپنی ننند کے سامنے، سمجھ رہے، تو اس کے دل کو اندر سے بھلے وہ کچھ نہیں کہے گی، مسکرائے گی تمہیں دیکھ کر، لیکن اندر سے اس کے دل کو تکلیف ہوگی کہ کاش میرا بھی گھر بسا ہوتا، کاش میرا بھی شوہر اچھا ہوتا، سمجھ رہے۔ یعنی اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں۔ جیسے اگر ہمارے پاس بہت مال ہے، سمجھ رہے، اور ایک بھائی کے پاس مال کی کمی ہے تو اس کے سامنے اپنے مال کے بارے میں بات کرنا، یا اس کے سامنے اپنے کپڑوں کے بارے میں اور اپنے اچھے اچھے زیور کے بارے میں بات کرنا، تو یہ سامنے والے کو کے دل کو دکھانا ہوا۔ یعنی ہمیں، حالانکہ اللہ نے مجھے مال دیا، یہ اللہ کا شکر ہے، تو ہم لیکن لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہ کریں کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور یہ ایسا، میں نے یہ خریدا، میں نے وہ خریدا۔ پتہ نہیں جو سامنے والا غریب ہے یا پڑوسی ہے اس کے سامنے ہم اپنے مالوں کو، اپنے مال کو اور اپنی کیا کہتے ہیں گہنے کو اور اپنے کپڑے کو ہم دکھا رہے، دیکھو یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی ہے، تو کہیں سامنے والے کا دل نہ دکھے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس طرح سے خریدتا، سمجھ رہے، یا میں بھی اس طرح سے خریدتی۔ تو مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی استاذہ کی، جب استاذہ نے یہ بات نصیحتاً اسے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ کتنی باریکی سے انسان سوچتا ہے، اللہ والوں کی سوچ میں کتنی باریکی ہوتی ہے، کتنا خیال رکھتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کا، کتنا احساس ہے لوگوں کے دلوں کا، کہ انہوں نے اس طرح سے نصیحتاً کہا کہ بیٹا تم اس طرح سے خیال رکھنا کہ اس کا دل دکھا ہوا ہے، اس کا غم تازہ ہے، سمجھ رہے، تو کبھی اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا گھر میں رہ کر۔
حالانکہ وہ تمہاری اہل ہے، اب تمہارے گھر میں ہی رہے گی. تو اس طرح سے تو کتنی ساری گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں جو کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یا اس طرح سے خلا ہو گیا ہے، یا طلاق ہو گیا ہے، اور وہ گھروں میں ہے، تو دل دکھتا ہے انسان کا. یا پھر عمر نکل گئی ہے تو دل دکھتا ہے انسان کا، سمجھ رہے. تو ہمیں اپنے گھر میں بھی لوگوں کے دلوں کا احساس رکھنا ہے، اپنے گھر میں بھی لوگوں کے دلوں کا خیال رکھنا ہے. جیسے 2 بچے ہیں، ایک بچہ پڑھائی میں کم ہے، ایک بچہ زیادہ ہے، تو ہم نے ایک بچے کو تانا دیا کہ تمہیں تو کچھ نہیں آتا ہے، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو. تو یہ بچے کا بھی دل دکھانا ہوا، سمجھ رہے. ہمیں دلوں کا اتنا خیال رکھنا ہے. حتیٰ کہ اگر ہم علم میں زیادہ ہیں، اگر ہم خوبصورتی میں زیادہ ہیں، اللہ نے ہمیں رنگت اچھی دی ہے، تو ہم اپنی بہنوں کے سامنے یہ بھی نہ کہیں کہ میں تو کتنی اچھی ہوں اور میرا رنگ کتنا اچھا ہے، تجھ سے تو صاف ہے، سمجھ رہے. تو اس سے بھی کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. اتنا ہمیں لوگوں کے دلوں کا احساس رکھنا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں کا کتنا احساس اور خیال رکھتے ہیں کہ بندہ ایک بار اللہ سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دیجئے نا، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا. یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ. پوری زندگی گناہ کیا لیکن اس کے باوجود اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے. وہ شخص نہیں، واقعہ کئی بار ہم نے پڑھا سنا کہ ایک شخص تھا جس نے بڑا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا وہ شخص، کہ اس کے گھر والوں نے، اس کی بستی والوں نے، اس کے شہر والوں نے اس کو نکال دیا اس کے گناہ سے، اس کی حرکتوں سے پریشان ہو کر، اور اس کو جنگلوں میں پھینک دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، موسیٰ میرا ایک شخص ہے، میرا ایک بندہ ہے جو میرا ولی ہے، اور وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی تجہیز اور تدفین کرنا ہے، اور کوئی ہے نہیں تجہیز اور تدفین کے لیے، وہ جنگل میں اکیلا پڑا ہے. جاؤ کچھ لوگوں کو لے کر اور میرے اس ولی کی، میرے اس بندے کی، میرے اس دوست کی تدفین کر دو. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کا دوست اور ولی. وہ گئے اور دیکھا تو یہ وہی اللہ، یہ تو وہی ہے جس کے گھر والے اس سے عاجز آ گئے تھے، جس کے گاؤں والے، بستی والے، شہر والے عاجز آ گئے تھے، اور سب لوگوں نے اسے شہر بدر کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی بندہ ہے. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو یہ میری طرف متوجہ ہوا، اور اس نے مجھے آواز لگائی، اس نے مجھے پکارا اور مجھ سے کہا کہ اللہ آپ کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور میں اتنا گنہگار ہوں، اتنا برا ہوں کہ میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا، میرے شہر والوں نے مجھے نکال دیا، میری بستی والوں نے مجھے نکال دیا. واقعی میں اگر میرا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے چھوٹی ہو گئی ہے تو مجھے آپ معاف مت کریے گا، لیکن آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس کی روح نکالنے لگا نا، تو میں نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ میری بندے کی روح محبت سے لے کر آنا. میں نے حوروں کو بھیجا کہ جاؤ اسے پانی پلا دو، سمجھ رہے ہیں، اور بڑے پیار اور محبت سے میں نے اپنے بندے کی روح اپنے فرشتوں کے ذریعے منگوائی ہے. تو یہ میرا بندہ آخری وقت میں اس نے مجھے پکارا، اگر اس نے پورے شہر والوں کی طرف سے مجھ سے معافی مانگی ہوتی تو میں اسے معاف کر دیتا. یعنی اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا اعلیٰ ہے، تو پھر ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ. یعنی ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں کہ کہیں میری باتوں سے کسی کا دل نہیں دکھ جائے، کہیں میری زبان سے کسی کا دل نہ پھٹ جائے، سمجھ رہے، کہیں میری کسی حرکت سے کسی کے دل آزاری نہ ہو جائے. صرف زبان نہیں دل دکھاتی ہے، بس اوقات ہمارے معاملات بھی لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. تو ہمیں جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے لوگوں کے دلوں کا. اور دل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دل کے معاملے میں کہ میں تو ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہوتا ہوں، سمجھ رہے ہیں، جس کا دل دکھا ہوتا ہے، جس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، تو دکھے ہوئے دل کے پاس اللہ ہوتے. تو پتہ چلا ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا تو اس کے پاس تو اللہ ہے، اور ہم دل دکھا کر اتنے مزے سے آرام سے مسکرا رہے، سمجھ رہے ہیں، اور ہم تو چلے گئے کہ ہم تو اچھا بتائیں گے، ہم نے تو بڑائی جتلائی ہے، ہم تو لوگوں کے سامنے دل توڑ کر آرام سے ہے. لیکن یاد رکھے دل توڑنے کی سزا بہت خطرناک ہوتی ہے. اگر ہماری وجہ سے کسی کا بھی ایک آنسو نکل گیا تو نہ جانے اس کی سزا کیا ملے گی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے بار بار کہتے ہیں، نصیحتاً اللہ والے کہتے ہیں کہ کسی کا دل مت دکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے آنسو ہمارے لیے سزا بن جائے، سمجھ رہے. تو دل اللہ کا حرم ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے،
اور اللہ رب العزت نے اس دل کے معاملے میں بڑی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس دل کے معاملے میں کہا کہ یہ دل ہی ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں بندہ جہاں اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کی بستی ہے. سمجھ رہے؟ یہ پورے جسم میں ایک دل ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو بار بار غلط چیزوں پر ٹھوکے دیتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی میں گئی، میرا دل مجھے روک رہا تھا کہ یہ غلط کام نہیں کروں، میری سکس سینس کہہ رہا تھا، میرا دل مجھے روک رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے غلط کام کیا. تو دل ہی ہے جو انسان کو صحیح غلط کی پہچان کراتا ہے. سمجھ رہے؟ تو دل کسی کا بھی نہ دکھائیں، بہت باریک چیز ہے، بہت. یعنی دیکھیں نا، اللہ والوں کا معاملہ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنایا؟ کیسے ایک بکری کا بھی خیال رکھا، بکری کے بچے کا، ہاں، کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ نے انہیں نبوت دی، اللہ نے انہیں نبوت جیسی اتنی بڑی دولت عطا فرمائی. ایک دل کو دکھانا، اب وہ دل چاہے اپنی اولاد کا ہو، چاہے اپنے ماں باپ کا ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کا ہو، کسی کا بھی دل ہو. سمجھ رہے؟ دل کا خیال بہت زیادہ ضروری ہے رکھنا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب ہم دیکھیں کہ اب انسان گھر میں زندگی گزار رہا ہے، شوہر کے ساتھ ہے، شوہر کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ دل دکھ گیا. بھئی آپ کے خاندان والے، سمجھ رہے، آپ کے رشتہ دار، ہم نہیں جانتے آپ کے خاندان کیسا ہے، ہم نے پلٹ کر جواب دے دیا. سمجھ رہے؟ کہیں نہ کہیں دل دکھا. ماں باپ ہیں، ان کو پلٹ کر، حالانکہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے قرآن میں، اف بھی نہ کہو والدین کو. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے دل کا خیال رکھا کہ اف کہنے سے بھی دل دکھ سکتا ہے والدین کا، تم نے اف بھی نہیں کہنا ہے. سمجھ رہے؟ یہ دل. تو استاذہ کے پاس جب میں نے یہ بات سنی ہوں، مجھے یہ بات ہمیشہ یاد آتی ہے. اور میں نے اس بات کو سننے کے بعد یہ سوچا کہ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. ایک گھر میں ماں باپ بھی ہیں، انہیں بھی یہ احساس اور خیال نہیں ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کا کس بات سے دل دکھتا ہے، کس بات سے نہیں دکھتا. سمجھ رہے؟ ایک بچے کو بہت محبت دی، ایک بچے کو بہت محبت کی، اس کا بڑا خیال رکھا. دوسرے بچے کے ساتھ اتنا وہ معاملہ نہیں کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمارے دوسرے بچے کو تکلیف ہو رہی ہوگی. یعنی ہمیں کہاں کتنا خیال رکھنا ہے، ہر مخلوق کا کیسے خیال رکھنا ہے. ایک مرتبہ استاذہ کے تعلق سے میں نے یہ سنا تھا، اس وقت میں وہ موجود نہیں تھی، میرے ساتھی بتا رہے تھے کہ استاذہ کی طبیعت بہت خراب تھی. پورا دن ایسا تھا کہ سمجھو بے ہوشی تھی طاری، یعنی ہوش میں نہیں تھے، ایسا برا حال تھا. اور اس وقت استاذہ کے بنگلے پر جو ہے، استاذہ نے مرغے کا جو ہے نا دربہ ایک باہر رکھا تھا اپنے گھر میں ہی صحن میں کنارے، تو اس کے اندر مرغے وغیرہ تھے. تو صبح سے چونکہ استاذہ کی طبیعت ایسی تھی کہ ہوش میں نہیں تھے، کہا جب وہ ہوش میں آئی ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے، ان کے حالانکہ چھوٹے اس وقت بچے چھوٹے تھے، عائشہ جو تھی وہ چھوٹی تھی، محمد چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود چھوٹے تھے وہ لوگ. لیکن یہ نہیں پوچھا کہ میرے بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کہاں ہیں وہ لوگ. صبح سے کئی گھنٹوں سے سمجھو وہ بے ہوش تھی، اتنا زیادہ حال خراب تھا. لیکن ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ مرغوں کو، جانوروں کو جو ہے دانہ دیا، صبح سے وہ بھوکے ہیں، انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیا کہ نہیں دیا. یعنی کتنا احساس ہمیں کہ لوگوں کا اپنے ہر چیز کا ہونا چاہیے، تاکہ جانوروں کا بھی. سمجھ رہے؟ تو دل بہت قیمتی چیز ہے، دل نہ دکھائیں انشاءاللہ کسی کا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ. دیکھو نا، کہا نا کہ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن دل دکھانے کی معافی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ دل دکھانے کی معافی نہیں ہے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے جس کا دل دکھایا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو، ہمیں یہ خبر نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو بڑے دلوں کی بڑی قدر کریں انشاءاللہ. ایک بات اور آپ لوگوں سے یہ بھی بتانی ہے. دیکھیں، ہم نے یہ تو سنا کہ دل نہ دکھائیں، لیکن اب آپ یہ سوچو کہ سامنے والا تو ہمارا دل دکھا رہا ہے. ہو سکتا ہے ان آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو واقعی درد میں ہو، واقعی دکھ میں ہو، اور آپ کو یہ مثالیں اپنے اوپر فٹ لگ رہی ہو کہ میں بھی تو درد اور دکھ میں ہوں اور میرے گھر والے میرے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو ہم اپنے اوپر پھر ترس کھانے لگیں. سمجھ رہے؟ ہم یہ سوچ کر اپنے اوپر ترس نہ کھائیں، کیونکہ اگر ہم یہ سوچ کر ترس کھائیں گے تو دوسروں پر ظلم کریں گے، اپنے آپ کو بیچارہ سمجھیں گے تو ہم دوسروں پہ ظلم کریں گے. ہمیں اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھنا ہے، ہمیں لوگوں کا دل کا خیال رکھنا ہے. ہمارا دل کسی نے دکھا دیا، کوئی بات نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں.
سمجھ رہے ہیں کیا کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں ہی کہا کہ کوئی تمہارا دل دکھاوے تو ہرگز برا ناراض مت ہو. کیوں؟ کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں. اور ہو سکتا ہے ہمارا دل دکھنے سے اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارا مرتبہ زیادہ بلند ہو رہا ہو. تو ہم اپنے دل کو دکھنے پر اپنے آپ کو بیچارہ نہ سمجھے کہ ہاں میرے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہے، میرا بھی تو دل دکھتا ہے، میرا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے اور لوگ میرے دل کی قدر نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچنا ہے، بلکہ ہمیں لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کا خیال رکھیں. جو اپنے دلوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو وہ ظلم کرے گا، اور جو لوگوں کے دلوں کا خیال رکھتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھے، میں کسی کو خوشی دے کے کیا کروں گا، میں ہی خوش نہیں ہوں. تو یہ قانون نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کا قانون بہت خوبصورت ہے. جب بندہ لوگوں کو خوشی دیتا ہے تو اس کے دل کو خوشی ہوتی ہے، اور یہی انسان کے اندر ان بلڈ انسانیت ہوتی ہے کہ کسی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو دیکھنے سے وہ مومن کیا جو دوسروں کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے کر خوش نہ ہو. سمجھ رہے؟ اور وہی شخص مومن ہے جو کسی کو خوشی میں ڈال کر خوش ہوتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سچا مومن بنائے، مقرب بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے. انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں میں بھی ایسی محنت کریں، ان کو بتائیں کہ دلوں کا کتنا خیال رکھنا ہے، کہ کتنا احساس رکھنا ہے. اپنے بچوں کے اندر بھی نبوی ماحول اور نبوی فضاؤں کو قائم کریں انشاءاللہ.